دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائم لوپ پر مبنی ایسی ہی بہترین فلموں کے بارے میں جانیں گے جو آپ شروع سے آخر تک دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ٹائم لوپ یا ایک مخصوص وقت کا بار بار چلنے والا چکر سائنس فکشن فلموں کا بہت مقبول خیال ہے۔ عموماً اس طرح کی فلموں میں کردار کسی بھی وجہ سے ایک دن یا تجربے سے بار بار گزرتے ہیں اور یہ تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نکلنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائم لوپ ایک ایسا تصور ہے جس کے بارے میں کوئی فرد اس میں پھنس جائے تو اسے مخصوص وقت جیسے چند منٹ، چند گھنٹے یا ایک دن یا تجربے سے بار بار گزرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر اس طرح تصور پر تھرلر، سسپینس یا سائنس فکشن فلمیں تیار کی جاتی ہیں، مگر کچھ ڈرامائی، رومانوی یا کامیڈی فلموں کو بھی ٹائم لوپ پر تیار کیا گیا ہے۔ تو ٹائم لوپ پر مبنی ایسی ہی بہترین فلموں کے بارے میں جانیں جو آپ شروع سے آخر تک دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 1، ہیپی ڈیتھ ڈے۔ 2017 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں ایک لڑکی ٹائم لوپ میں پھنس جاتی ہے اور ایک ہی دن بار بار گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جس کے اختتام پر اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھریسا ٹری کی آنکھ اپنی سالگرہ کے دن ہاسٹل کے ایک ایسے کمرے میں کھلتی ہے جو اس کا اپنا نہیں ہوتا بلکہ ایک لڑکے کارٹر کا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے والد کی فون کال کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں واپس جاتی ہے۔ رات کو ایک پارٹی میں شرکت کے لیے وہ ایک سرنگ سے گزرتی ہے تو اسے ایک ایسا فرد قتل کر دیتا ہے جس نے بیبی ماسک یعنی ایک بچے کے چہرے والا ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ایسا بار بار ہوتا ہے اور ہر بار وہ مختلف انداز میں قتل ہوتی ہے، جبکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے قاتل کو شناخت کر لے تاکہ اس چکر سے بچ سکے، مگر وہ کس طرح اس چکر سے باہر نکلتی ہے اور قاتل کون ہوتا ہے، یہ تجسس آپ کو اسکرین سے نظریں ہٹانے نہیں دے گا اور آخر تک آپ اس فلم کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ نمبر 2، ایج آف ٹمارو۔ یہ ایک جاپانی ناول پر مبنی فلم ہے جو 2014 میں ریلیز ہوئی، جس کی کہانی واقعی کمال کی ہے اور دیکھنے والوں کو اسکرین سے نظر ہٹانے نہیں دیتی۔ یہ فلم ایلینز کے زمین پر حملے کے گرد گھومتی ہے جن کے خلاف مقابلے کے لیے یونائٹڈ ڈیفنس فورس کے نام سے ایک بین الاقوامی فوج تشکیل دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں برطانیہ میں ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے جس کے تحت فرانس میں ایلینز پر جنگ کی جانی تھی، اور منصوبے کے انچارج جنرل برگھم کی جانب سے میجر ولیم کیج یعنی ٹام کروز کو اس کی کوریج کا حکم دیا جاتا ہے۔ میجر ولیم کیج ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو وہ سو رہا ہوتا ہے اور اٹھنے کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ اس کی تنزلی کر دی گئی ہے اور اسے بھگوڑا قرار دے کر ایک جنگی یونٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ جب ایلینز پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے دوران میجر ولیم کیج ایک عظیم الجثہ ایلین کو مار دیتا ہے، مگر اس کے خون میں نہا کر خود بھی مر جاتا ہے۔ پھر میجر کی آنکھ اسی صبح کھلتی ہے جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچا تھا اور وہی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں جن سے پہلے وہ گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ٹائم لوپ ہوتا ہے جس کے دوران میجر ولیم کیج بار بار مر کر زندہ ہوتا ہے، جس کے دوران اس کی ملاقات ایمی بلنٹ یعنی ریٹا ٹروسکی سے ہوتی ہے، جس کو بھی اسی طرح بار بار مرنے جینے کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بار بار مرنے اور جینے کی وجہ کیا ہوتی ہے اور یہ دونوں کیسے ایلینز کو شکست دینے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 3، سورس کوڈ۔ 2011 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کی کہانی کولٹر اسٹیورٹ کے گرد گھومتی ہے جو کہ امریکی فوج کا ہیلی کاپٹر پائلٹ ہوتا ہے جس کا ہیلی کاپٹر افغانستان میں گر جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو ایک پرہجوم ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور شیشے میں اس کا عکس مختلف چہرے ظاہر کرتا ہے اور نام بھی سین فینٹریس ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کرسٹینیا بیٹھی ہوتی ہے جو باتوں سے اس کی دوست نظر آتی ہے، مگر کولٹر کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 8 منٹ بعد ایک دھماکہ ہوتا ہے جس کے بعد کولٹر خود کو نیم تاریک کاکپٹ میں پاتا ہے اور ایئر فورس کیپٹن گڈون اس کی کمانڈنگ آفیسر کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ گڈون اسے بتاتی ہے کہ وہ ٹرین میں دھماکہ کرنے والے ملزم کو ڈھونڈنے کے مشن پر ہے اور ایک بار پھر اسے واپس بھیج دیتی ہے۔
اس بار کولٹر کی آنکھ ٹرین میں کھلتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ ایک اسمولیشن ٹیسٹ ہے۔ اس بار وہ بم ڈھونڈ لیتا ہے مگر بم بار کو شناخت نہیں کر پاتا۔ 8 منٹ بعد دھماکے سے ایک بار پھر نیم تاریک کاکپٹ، جسے کیپسول کہتا ہے، میں پہنچ جاتا ہے اور پھر اسے علم ہوتا ہے کہ ٹرین میں یہ دھماکہ اسی صبح ہوا تھا اور اس کے بعد مزید دھماکے ہونے تھے۔ آسان الفاظ میں مرکزی کردار ایک دہشت گردی کے واقعے میں ملوث فرد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بار بار اس تکلیف دہ سفر سے گزرتا ہے اور دھماکے سے مرتا ہے، مگر کیا اسے کامیابی ملتی ہے اور کیا یہ ٹیکنالوجی اس کی زندگی بدلنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ کو فلم دیکھنا چاہیے، جو شروع سے آخر تک آپ کو اسکرین کے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گی۔ نمبر 4، پری ڈسٹینشن۔ 2014 میں ریلیز ہونے والی یہ سائنس فکشن تھرلر فلم ایک ٹائم ٹریول ایجنٹ ڈروئی یعنی ایتھن ہاک کے گرد گھومتی ہے، جو 1975 میں واپس نیو یارک جاتا ہے تاکہ ایک دہشت گرد کو بم دھماکے سے روک سکے۔ وہاں وہ ایک بار ٹینڈر کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کی ملاقات ایک اجنبی صارف سارا سنوک سے ہوتی ہے، جس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس فلم میں ٹائم لوپ کو بہت زیادہ انوکھے انداز میں استعمال کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اسے دیکھتے ہوئے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اباؤٹ ٹائم۔ 2013 میں ریلیز ہونے والی یہ ایک رومانوی کامیڈی فلم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ دلوں کو چھونے والی کہانی بھی ہے۔ یہ فلم ٹم اور میری یعنی راکیل میک ایڈمرل کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ اپنے خاندان کے تمام مردوں کی طرح ٹم کے پاس بھی وقت میں سفر کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اس طاقت کو اپنی ماضی کو تبدیل کرنے کے لیے اس توقع کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ اس کا مستقبل بہتر ہو سکے گا۔ اس طرح وہ گرل فرینڈ کو پانے میں کامیاب ہوتا ہے، جس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مگر پھر اس کی طاقت ہی مشکلات کا باعث بن جاتی ہے۔ تو دوستو، اسی سیریز کا اسی موضوع پر باقی فلموں کا تذکرہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں آپ اس چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور آنے والی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر یعنی ٹائم لوپ پر مبنی دوسری بہترین فلموں کے حوالے سے ان کا تعارف آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔